बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, बड़े इंटरेस्टिंग टर्न ऑफ इवेंट्स हैं और हालात बहुत तेज़ी से और ड्रामाई अंदाज में बदलते जा रहे हैं। इस वक्त एक जानिब तो इस हुकूमत की जानिब से पीटीआई पर पाबंदी का प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर उड़ चुका है, तो वहीं दूसरी जानिब अब ये हुकूमत घुटनों के बल आ गिरी है, क्योंकि नून लीग की सांसें उखड़ना शुरू हुई हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आज से कुछ दिन पहले नून लीग के वजीर इत्तलात ने की थी, जिसमें यूं लग रहा था कि बस अभी इमरान खान पर आर्टिकल 6 लगेगा और अभी पीटीआई पर पाबंदी लग जाएगी। लेकिन आज इनकी सांसें ऐसी उखड़ी हैं कि ये पूरी की पूरी हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आगे ढेर हो चुकी है। 35 सेकंड्स इस हुकूमत की जो बेबसी है और इस हुकूमत की जो लाचारी है, उसके मुंह बोलता है सबूत के तौर पर मैं आपके सामने तो रखूंगा। लेकिन इससे भी बड़ी एक डेवलपमेंट है। इमरान खान साहब ने रिसेंट 2-3 दिनों के अंदर जो स्टेटमेंट्स दी हैं, वो स्टेटमेंट्स काफी हद तक नई हैं। एक जानिब खान साहब ने मैंडेट की वापसी के बजाय नए इलेक्शन की तैयारी का भी आवाम को कहा। नंबर 1, ये बयानिए के हवाले से एक नई चीज थी कि इमरान खान साहब ने कह दिया कौम नए इलेक्शन की तैयारी करे। सेकेंडली, 2 लगातार पैगामात, एक उमर अयूब के जरिए, एक अपनी बहन अलीमा खान के जरिए चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर को भेजे। अब इनसे पहले एक मुलाकात का दावा हो रहा है और यह मुलाकात हुई है अडयाला जेल में 25 जुलाई को। उसके बाद ये स्टेटमेंट्स आई हैं। तो अहम गैर मुल्की शख्सियत की अडयाला जेल में खान साहब से जो मुलाकात का क्लेम है, जो दावा है, उसे भी हमने एनालाइज करना है। सुप्रीम कोर्ट से भी एक बड़ी अपडेट है, वो भी आपके सामने रख देते हैं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें। आपको पता है कि फायरवॉल एक्टिव हो चुकी है, चैनल्स को रिपोर्ट किया जा रहा है। ये असर जाहिर इस तरह से होगा कि आप इस वीडियो की एंगेजमेंट बढ़ाएं, वो इस तरह से बढ़ेगी कि आप इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करें। सबसे पहले तो नाज़रीन किराम, आपको मालूम है कि काजी फाइज ईसा साहब जो हैं वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर आप ये कह लें कि कोई उनके पीछे बात रही नहीं। 25 अक्टूबर को वो रिटायर हो रहे हैं। सारे के सारे जज 6 सितंबर के बाद छुट्टियों से वापस आ रहे हैं। काजी साहब के पास कोई खास दिन भी कोई नहीं होने और वो फिर उसके बाद मखसूस नशिस्तों वाला केस दोबारा लगा भी लें, अपीलें दोबारा फिक्स भी हो जाएं, फिर भी चीजें उस तरह से शायद अब ना चल सकें जिस तरह से काजी साहब चलाना चाहते हैं। इस सब के अंदर ऑल्दो ये खबर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर एक तब्दीली जो है वो इन द कमिंग डेज देखने को मिल सकती है। और जरा ये बता रहे हैं कि इससे पहले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आया था, जिसने जस्टिस उमर अता बंदयाल की पावर्स कंटेन करने, और काजी साहब बड़े खुश थे कि भाई जमहूरियत तो अब हुई। लेकिन अब चूंकि वही काजी साहब के अपने गले पड़ गया, जो गड़ा जस्टिस उमर अता बंदयाल के लिए खोदा गया उसमें गिरे आके धड़ाम करके मोहतरम काजी फाइज ईसा साहब। तो अब ये इत्तलात हैं कि असम्बली से एक नया एक्ट मंजूर किया जा सकता है और सुओ मोटो पावर और बेंच बनाने का इख्तियार उस जजेस की 3 रुकनी कमेटी से लेकर अकेले वापस चीफ जस्टिस को, या फिर इस कमेटी को बड़ा करके 5 जजेस की कमेटी भी बनाया जा सकता है। अब जाहिर बात है काजी फाइज ईसा साहब हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं ना मेजॉरिटी रीगेन करने की, बाय हुक और द क्रुक। अब 4 जजेस को एडहॉक जज बनाने की बात की, 2 जजों ने माजरत कर ली, तीसरे जज ने 2 जजेस ने हामी भरी। सरदार तारिक मसूद साहब तो पक्के हैं भाई, वो लग गए। फिर एक जज साहब है और वो हैं जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खेल साहब। वो एडहॉक जज लगने से इजलास से कुछ मिनट पहले उन्होंने माजरत कर ली और काजी साहब ने कहा कि नहीं जी, हम इनकी मंजूरी दे देते हैं एडहॉक जज लगाने की, मैं इन्हें कन्विंस कर लूंगा। तो काजी साहब कन्विंस कर दिया उन्होंने। और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खेल ने बतौर एडहॉक जज तैनाती पर रजामंदी भी जाहिर कर दी है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी 2 एडहॉक जजेस की सुप्रीम कोर्ट में तैनाती की मंजूरी दे चुके हैं, जिसमें जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खेल और जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद शामिल हैं। और काजी साहब 4 बंदों को लाना चाह रहे थे नंबर गेम बेहतर करने के लिए, कम से कम 2 को तो वो लाने में कामयाब हो गए। अब इसका क्या कोई फायदा हो सकता है पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त मौजूदा हालात हैं, जिस तरह से जुडिशरी डट चुकी है, ये भी इत्तलात हैं
کہ مخصوص نشستوں والا جو 13 رکنی فل کورٹ ہے 8-5 ہے، اس میں 3 ججز جو ہیں وہ سافٹ اور ایزی ٹارگٹ ہیں، انہیں مینج کرنے کی کوششیں بھی کی جا رہی ہیں. یہ سب کچھ نظام آلدو کر رہا ہے، لیکن اس میں حکومت کی سانسیں کیسے اکھڑ رہی ہیں. ایک طرف پابندی لگانی تھی، کہاں گئی آپ کی پابندی؟ کابینہ کے اجلاس بلا بلا تھک گئے. اچھا اس کے بعد عمران خان پہ لگاؤ نا آرٹیکل 6، کیوں نہیں لگاتے؟ اچھا اب ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا جی. شوشہ کیا جی؟ سوشل میڈیا پر بدنیتی پر مبنی مہم کے ذریعے ملک میں افراتفری اور بے نظمی پھیلانے والوں کے خلاف تحقیقات کے لیے مشترکہ تحقیقاتی ٹیم تشکیل دے دی گئی ہے. وزارت داخلہ جو کہ محسن نقوی صاحب جس کے سرکردہ ہیں، اس کی جانب سے ایک اعلامیہ جاری کیا گیا ہے. آئی جی اسلام آباد پولیس کی سربراہی میں مشترکہ تحقیقاتی ٹیم ملزمان کی نشاندہی کرے گی، جس کے بعد ان کے خلاف قانون کے تحت مقدمہ چلایا جائے گا. آئی جی اسلام آباد پولیس مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کے کنوینر ہوں گے، جبکہ ڈائریکٹر ایف آئی اے سائبر کرائم، ڈائریکٹر کاؤنٹر ٹیررزم ونگ ایف آئی اے، ڈی آئی جی انویسٹیگیشن اسلام آباد اور ایس ایس پی سی ٹی ڈی اسلام آباد جو ہیں وہ اس کے ممبر ہوں گے. اور اس میں آپ کو پتہ ہے کہ آلریڈی فائر وال کی آزمائش ہو چکی ہے، انٹرنیٹ کی سست رفتاری آلریڈی ہم رپورٹ کر چکے ہیں. تو یہ اس وقت نظام، اس سے یہ چیزیں میں نے پہلے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اب میں بتاؤں گا یہ گھٹنے کیسے ٹیک رہے ہیں. لیکن اس سے ایک چیز واضح ہوتی ہے کہ نظام ابھی بھی اپنی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں، اس کے پاس آپشنز کم ہو گئے ہیں. اب یہ کیسے پابندی لگائیں پی ٹی آئی پر، جب امریکہ بہادر نے کہہ دیا. گون آر دا ڈیز جب کوئی ایبسولوٹلی ناٹ کہتا تھا، اب تو بیگرز آر ناٹ چوزرز ہے. مجھے ویسے زیادہ خوشی ہوتی کہ اتنی ہمت دکھاتے کہ امریکہ کو یہ اتنا تو کہتے کہ بھئی ہم نے پابندی لگانی ہے پی ٹی آئی پر، آپ کون ہوتے ہیں؟ یہ بیچارے کہنے جو گئی نہیں ہیں. تو یہ ان کی کل وقت ہے، کل اوقات ان کی یہ ہے. اور اب یہ ایسا لائن پہ آئے ہیں. ویسے ایک اور اپڈیٹ لے لیں، پاکستان تحریک انصاف نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بینچز سے الگ کرنے کی درخواست ججز کمیٹی کو دے دی ہوئی ہے. عامر فاروق صاحب جو ہیں ان کے خلاف ایک ریفرنس دائر کر دیا ہوا ہے. تو اب چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کو پی ٹی آئی کیسے پیچھے چھوڑ دے؟ تو پاکستان تحریک انصاف نے چیف الیکشن کمشنر کے خلاف درخواست سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں جمع کروا دی ہے. ریفرنس میں چیف الیکشن کمشنر اور ممبران کو فریق بنایا گیا ہے. ریفرنس میں چیف الیکشن کمشنر اور ممبران کے خلاف کارروائی کر کے عہدوں سے ہٹانے کی استدعا کی گئی ہے. اور یہ سینیٹر علی ظفر کے توسط سے، جو کہ بڑے بہترین لائر ہیں، یہ درخواست بھی دی گئی ہے. اب اسلام آباد میں ایک پریس کانفرنس ہوئی ہے. پاکستان تحریک انصاف پر کچھ دن پہلے تک پابندی لگانے، عمران خان پر، عارف الوی پر اور قاسم سوری پر آرٹیکل 6 لگانے کی تیاریاں ہو رہی تھیں. لیکن اب آپ یہ دیکھیں کہ مصدق ملک صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی ہے. اس پریس کانفرنس میں ان کی شکست جو ہے وہ چیخ چیخ کر اعلان کر رہی ہے ان کی بے بسی کا، پی ٹی آئی کے آگے گھٹنے ٹیکنے کا. کیونکہ کہتے کیا ہیں جی؟ کہتے ہیں کہ ہمیں ہٹانا ہے تو ہٹا دیں. ہم نے تو کہا تھا کہ آ کر پی ٹی آئی والے حکومت بنائیں، پیپلز پارٹی والوں نے بھی کہا تھا حکومت بنائیں. آپ نے تو نہیں بنائی حکومت، ہمیں مجبوراً حکومت بنانے پڑ گئی. ہم دوبارہ آپ سے کہتے ہیں کہ آئیں ہم سے بات کریں. یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ بات ہے کہ یہ وقت کس کی رونق پہ خاک ڈال گیا. یہ کون بول رہا تھا خدا کے لہجے میں؟ کچھ دن پہلے تک آرٹیکل 6 لگانا تھا، کچھ دن پہلے تک عمران خان پہ غداری کا مقدمہ چلانا تھا، کچھ دن پہلے تک پی ٹی آئی پر پابندی لگانی تھی. اب ذرا ان کی بے بسی کی داستان جو ہے وہ سنیں اور سر دھنیں. ہم تو پہلے آپ کو کہہ رہے تھے، آپ کہتے آپ کی زیادہ سیٹیں آئیں، کیوں نہیں لیا آپ نے؟ جب ہم نے آپ کو کہا کہ آئیں، آپ کہتے ہیں آپ کی زیادہ سیٹیں ہیں تو حکومت بنائے، تو کیوں نہیں بنائی؟ کیونکہ حکومت بنانا جو ہے وہ مرکز نہیں تھا. جب پیپلز پارٹی نے کہا آئیں ہم آپ کی سپورٹ کرتے ہیں، تو کیوں سپورٹ لے کے حکومت نہیں بنائی؟ کیونکہ سلجھانا آپ کا مقصد نہیں تھا، الجھانا تھا مقصد، فساد مچانا تھا مقصد. تو مت کریں. ہم دوبارہ آپ سے کہتے ہیں آئیے بات کریں. ہم دوبارہ آپ سے کہتے ہیں آئیے بات کریں. اس بے بسی پہ ترس بھی آتا ہے کہ کچھ دن پہلے تک یہ پی ٹی آئی پر پابندی لگانے چلے تھے. تو لیٹس سی، گھٹنوں پر تو آ چکے ہیں. اب جو اصل گیم ہے اس پر آتے ہیں. آپ کو یہ معلوم ہے ناظرین کرام کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کے امریکہ کے حوالے سے جو چیزیں ہیں اور رجیم چینج کے بعد سے خان صاحب نے بالخصوص بائیڈن ایڈمنسٹریشن اور ڈونلڈ ان سب کو اپنے نشانے پر لیا ہوا ہے. ایبسولوٹلی ناٹ بھی عمران خان نے کہا. اس کے بعد جو سائفر کیس ہے وہ بھی اسی حوالے سے بنایا گیا عمران خان صاحب کے اوپر، آلدو وہ کیس اب اڑ چکا ہے. تو بائیڈن ایڈمنسٹریشن پاکستان میں ہونے والی فسطائیت پر عدم مداخلت کی پالیسی اپنائے ہوئے تھی. آلدو باقی ملکوں میں جہاں پر ان کا انٹرسٹ ہوتا ہے، جہاں پر ان کا جو بھی معاملہ ہوتا ہے وہ بات کرتے ہیں ملکوں کے معاملات میں.
لیکن اس ایشو کے اندر وہ خاموش تھے کیونکہ ان کے اپنے بندے بیٹھے ہوئے تھے ادھر. لیکن ریسنٹلی پریشر بلڈ اپ ہوتا جا رہا ہے. ایک تو یہ چیز واضح ہو گئی کہ یہ بائیڈن کی آخری ٹرم ہے. بائیڈن تو ختم, کمیلا ہیرس آ گئی, بائیڈن دستبردار ہو گیا. اب یا تو ڈونلڈ ٹرمپ نے آنا ہے یا کمیلا ہیرس. بائیڈن ایڈمنسٹریشن کا پتہ صاف ہے, یہ تو آخری دن ہے. اب ایک طرف یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور ٹرمپ کے زیادہ چانسز ہیں آنے کے, وہیں دوسری جانب ایوان نمائندگان میں قرارداد پاس ہو جاتی جس میں دونوں پارٹیز ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس ان کی طرف سے پاکستان کے انتخابات کی تحقیقات کا مطالبہ آ جاتا ہے. آلدو یہ قرارداد نان بائنڈنگ ہے کہ اس پہ امریکی انتظامیہ کا عمل کرنا ضروری نہیں, لیکن اس کی امپیکٹ اور اس کی سمبولک امپورٹنس کو آپ اگنور نہیں کر سکتے. پھر اس سب کے اندر یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے میں آپ کو پتا ہے کہ ایک ڈونلڈ لو کی ٹیسٹیمنی ہوئی تھی, اسے سوالات جوابات ہوئے تھے, اسے کٹہرے میں بٹھایا گیا. وہاں پر بھی ایک کانگریس مین نے کہا کہ امریکی سفیر کو جا کے عمران خان سے ملاقات کرنی چاہیے. اب ریسنٹلی امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے بھی 2 اسٹیٹمنٹس جاری کر دی. ایک انہوں نے کہا کہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی پر بالخصوص یہ جو پی ٹی آئی والی بات ہے ہمیں تشویش ہے. دوسری اسٹیٹمنٹ ابھی 2-3 دن پہلے دے دی انہوں نے کہا کہ جی یہ جو آپ پکڑ دھکڑ اپوزیشن لیڈرز کی اور پی ٹی آئی والوں کی ہو رہی ہے ہمیں اس پہ بھی تشویش ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. اب اس میں اطلاعات یہ ہے, شاہد اسلم صاحب ہیں, یہ ایک جرنلسٹ ہیں اور یہ اس سے پہلے اٹھائے گئے تھے, اور شاہد اسلم صاحب جو ہیں وہ اٹھائے تب گئے تھے جب ان کے اوپر الزام یہ تھا کہ جنرل باجوہ کی فیملی کی جو پراپرٹیز ہیں وہ انہوں نے لیک کی. تو اب شاہد اسلم صاحب جو ہیں ان کا یہ کلیم آیا ہے کہ ایک ملاقات ہوئی ہے, اور یہ ملاقات 25 جولائی 2024 آج سے 2 دن پہلے اڈیالہ جیل کے اندر ہوئی ہے. اس ملاقات میں امریکی سفیر نہیں لیکن امریکہ کی ایمبیسی کے جو اعلیٰ ترین عہدیداران ہیں, جو ہائی آفیشلز ہیں, وہ اس میٹنگ کے اندر موجود تھے. اس میٹنگ کے اندر بہت سی چیزیں ڈسکس ہوئیں, اور اس میٹنگ کے بعد عمران خان صاحب نے نئے الیکشن کی بھی بات کی ہے. جنرل عاصم منیر جو ہیں ان کے حوالے سے بھی آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جو پیغامات ہیں کہ آپ نیوٹرل ہو جائیں, وہ پیغامات بھی اس تناظر میں بھی اگر دیکھے جا رہے ہیں تو شاہد اسلم صاحب کا یہ کلیم بڑا امپورٹنٹ ہے. لیٹ سی ان دا کمنگ ڈیز کس طرح سے چیزیں بدلتی ہیں. ویسے اس کی ہسٹری ملتی ہے, مشرف صاحب کے درمیان اور بے نظیر بھٹو کے درمیان بھی یو اے ای میں ایک ملاقات ہوئی تھی, اور وہ بعد میں جو اس وقت کی سیکرٹری آف اسٹیٹ تھیں کونڈولیزا رائس, انہوں نے اپنی کتاب نو ہائی آنر میں لکھا تھا کہ یہ ملاقات ہم نے فیسیلیٹیٹ کی تھی, اور اس کے بعد چیزیں کچھ ٹھیک ہوئیں. تو لیٹ سی ہاؤ تھنگز انفولڈ, کیا معاملہ بنتا ہے. لیکن ہسٹری بھی ملتی ہے, اور امریکہ جو ہے وہ اب اس سب کے اندر امریکہ کے اندر سے پریشر بلڈ اپ ہو رہا ہے, اور ویسے بھی چیزیں انٹرنیشنلی جو معاملات چل رہے ہیں وہ بھی ہم سب دیکھ پا رہے ہیں. تو یہ جو ملاقات کی خبر آئی ہے, یہ کلیم آیا ہے, یہ حالیہ جو انسیڈنٹس ہیں اگر ہم دیکھیں تو اس کلیم میں جان پڑ جاتی ہے. جان کیسے پڑ جاتی ہے؟ خان صاحب کا بیانیہ آپ دیکھ لیں, سسٹم کا بیک فٹ پہ جانا دیکھ لیں, گورنمنٹ کا سر پکڑ کے بیٹھنا دیکھ لیں, حکومت کا اپنے ہتھیار پھینک کے پی ٹی آئی کو پھر سے امن کا سفید جھنڈا اٹھانا دیکھ لیں. یہ سب کچھ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.